السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سیکولر میاں بھائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے شب قدر کی فضیلت، رمضان کی فضیلت اور روزوں کی اہمیت کا۔ جب ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان کی ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں بہت سی قرآنی آیاتیں اور حدیثیں ہیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جب ہم شب قدر کو پائے تو ہمیں خوب عبادت اور قائم کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس رات کی عبادت کتنی افضل اور مقبول ہوگی، اور وہ شخص سچ میں بد نصیب ہوگا جو اس رات کو کوئی عبادت نہ کرے۔ شب قدر کے بارے میں کچھ قرآنی صورتیں اور آیتیں بھی ہیں۔ بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ قرآن 97 سورہ قدر۔ حامیم، قسم ہے کتاب و مبین کی، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی میں سارے حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن 44 سورہ دخان آیات 1-5۔ جیسے کہ قرآن کی صورتوں میں اس رات کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بے حد ہی بابرکت رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ اب شب قدر کے بارے میں حدیث پر غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری 10 رمضان کے طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں ڈھونڈو۔ صحیح بخاری فضائل لیلۃ القدر حدیث 2017۔ یونینا بن عبد الرحمن نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ شب قدر کا تذکرہ ابو بکر کی موجودگی میں کیا گیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اسے لیلۃ القدر کو صرف رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے تلاش کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا۔ حقیقتاً میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ اسے تلاش کرو جب 9 باقی رہے، یا جب 7 باقی رہے، یا جب 5 باقی رہے، پھر آخری کے 3 راتوں کے دوران ڈھونڈو۔ جامع الترمذی کتاب الصوم حدیث 794۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان کی طاق راتیں ہیں جن کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جنہیں صحابہ مانتے آئے ہیں، اور ہمیں بھی انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ دوستو، کچھ مولوی یہ بھی مانتے ہیں کہ شب قدر صرف 27 رمضان کی رات کو ہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شب قدر 27 رمضان کو ہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں طاق راتوں کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں کہتے، جبکہ حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رات کا پتہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا، تابع تعین نے نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے بس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کی اطلاع دی، مگر آج کے کچھ مسلمانوں نے فوراً بتا دیا کہ 27ویں رمضان کو شب قدر ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ایک رات کو جا کر عبادت کرے اور پھر یہ سوچے کہ بس یہی شب قدر تھا، تو پھر یہ غلط ہے، بلکہ ہمیں تمام راتوں کو جگنا چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے۔ فطرہ کیا ہے اور کب دینا چاہیے؟ فطرہ دراصل وہ کھانے پینے کی چیز ہے جسے ہم رمضان کے آخری میں عید کا چاند دیکھ کر مسکین غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے روزے کی خامیاں کمزوریوں کو پورا کرنے والا ایک عمل ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر فطرہ ضرور ادا کرے۔ فطرہ ادا کرنے کا اصل مقصد ہے کہ عید کے روزے کوئی بھوکا نہ رہے اور کوئی بھی بھیک نہ مانگے، اس لیے عید کے نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا کیا تو پھر وہ فطرہ نہیں صدقہ ہوا۔ اسی لیے فطرہ ادا کرنے کا بہترین وقت عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد اور نماز ادا کرنے سے پہلے کا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ بہت سے لوگ رمضان شروع ہوتے ہی فطرہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اب کیونکہ آبادی زیادہ ہے، فطرہ اتنا جلد اتنے کم وقت میں ضرورت مندوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کھانے پینے والی چیزوں کا وقت رہتے استعمال کر سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم فطرہ 28 یا 29 رمضان سے تقسیم کریں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم تھا کہ وہ 2 سے 3 دن پہلے فطرہ تقسیم کرتے تھے۔ ایک اور بات غور کرنے والی یہ ہے کہ حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فطرہ کھانے کی شکل میں دی جانے والی چیزوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ روپیے پیسے کی شکل میں۔
کیونکہ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فطرے کا اصل مقصد یہی ہے کہ عید کے روز سبھی خوشیاں منائے اور پیٹ بھر کھانا کھائے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو اس دن کوئی بھیک نہ مانگے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ فطرے کو پیسے کی شکل میں بہت مجبوری کی صورت میں ادا کرے، جیسے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی ایسا غریب نہیں جسے کھانے پینے کی تکلیف ہو، تو پھر ہمیں جتنا اناج فطرے کے طور پر نکالتے ہیں ہم ان کے حساب سے رقم کسی غریب کے پاس بھیج سکتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیج کر ان کی رقم کا اناج خرید کر وہاں مسکینوں میں تقسیم کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔